کوئی نہیں جانتا کہ انسانوں نے فرمنٹڈ بیوریجز کب بنانا شروع کیے۔ اس کا قدیم ثبوت چین میں 7000 قبل مسیح ملتا ہے، جہاں فرمنٹڈ چاولوں، جوار، انگوروں اور شہد سے شراب بناتے تھے۔ ان گزرتے سالوں میں پوری دنیا کی قومیں اپنی ثقافتوں کے لحاظ سے شراب بنا رہی ہیں۔ قدیم میسوپٹامیئنز اور ایجپشن سال بھر اناج کے ذخیرے سے بیئر بناتے تھے۔ یہ بیئر تمام معاشرتی طبقے پیتے تھے اور مزدور اسے روزانہ اپنے راشن میں بھی وصول کرتے تھے۔ انہوں نے شراب بھی بنائی، لیکن انگور اگانے کے لیے وہاں کی آب و ہوا بہتر نہ تھی، اس لیے یہ ایک مہنگا کام تھا۔ اس کے برعکس یونان اور روم میں جہاں انگور زیادہ آسانی سے بنتا تھا، وہاں شراب اتنی ہی آسانی سے ملتی تھی جیسے مصر میں بیئر آسانی سے ملتی تھی۔ قدیم لوگوں نے جو بھی فصلیں اگائیں ان سے شراب بنائی۔ ساؤتھ امریکہ میں لوگوں نے اناج سے چیچا بنایا اور کبھی کبھی اس میں ہیلوسینوجینک جڑی بوٹیاں بھی شامل کر لیتے تھے۔ میکسیکو میں کیکٹس سوپ سے تیار کردہ پلکے وہاں کا پسندیدہ مشروب تھا، جبکہ افریقہ پام اور کیلے کی بیئر بناتے تھے۔ جاپان میں لوگوں نے چاولوں سے فائدہ اٹھایا۔ دنیا کے تقریباً ہر خطے میں قومیں قبیلے اپنی بنائی گئی شراب پیتے تھے۔ شراب نوشی بہت سے لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ کچھ حکام نے اس سے مثبت اثرات بھی بتائے ہیں اور برے بھی۔ یونانی فزیشین کا کہنا ہے کہ شراب صحت کے لیے اچھی ہے اور شاعر اس کی تخلیقی زندگی کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی بتائے گئے ہیں۔ ابتداء میں یہودی اور عیسائی مصنفین یورپ میں شراب کو رسومات میں ضم کر دیتے تھے، لیکن ضرورت سے زیادہ نشہ گناہ سمجھتے تھے۔ افریقہ، اسپین اور مڈل ایسٹ میں نشے کی حالت میں عبادت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ قدیم فرمنٹڈ بیوریجز میں الکوحل کی مقدار کم ہوتی تھی، 13% الکوحل استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ زائد استعمال کرنے پر یہ زہریلی بن جاتی تھی اور پینے والوں کو مار دیتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے الکوحل محدود تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بناوٹ اور استعمال میں بڑھتی رہی۔ 9ویں صدی میں عربی فرمنٹڈ لیکوڈ کو شراب میں ویپورائز کر دیتے تھے۔ شراب پانی سے کم درجہ حرارت پر ابلتی ہے تو یہ پہلے ہی بخارات بن جاتی تھی۔ ان بخارات کو لیں، ٹھنڈا کریں اور یہ لیکوڈ الکوحل بن جاتی ہے۔ پہل یہ عمل ادویات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی تحقیق کا جائزہ لے سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا دھیان رکھیں۔